اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اریکٹائل ڈسفنکشن اور سیکشول جو کمزوریاں ہوتی ہیں، جنسی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ڈرگز کا، کچھ میڈیسنز کا میں ذکر کر چکا ہوں جو کہ آپ اریکٹائل ڈسفنکشن وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج ایک اور اس طرح کی اسپیشل میڈیسن جو کہ ایکسٹیم کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کے جو اجزاء ہیں اس کا ذرا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں ٹرائبولس، یوہیمبین، جنسنگ، ویتھانیا اور زنک سلفیٹ پایا جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں مختلف قسم کی ویڈیوز میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ کیسے زنک سلفیٹ جو ہے وہ آپ کے سیلولر سٹرکچرز پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیسے وہ سپرمیٹوجینیسس کو بڑھاتا ہے، کیسے جو آپ کے ریپڈلی ڈیوائڈنگ سیلز ہیں، جس طرح کہ آپ کے سیکس سیلز ہو گئے، جس طرح کہ آپ کے جو جینیٹل آرگنز میں پروڈکشن ہوتی ہے ہارمونز کی، ان کے لیے کس قدر جو ہے تو زنک ضروری ہے۔ تو جہاں پہ سیل ٹرن اوور زیادہ ہو، خصوصاً جہاں پہ سپرمیٹوجینیسس ہو رہی ہے یا اوجینیسس ہو رہی ہے، اوویولیشن کے لیے میلز اور فیمیلز دونوں میں، وہاں پہ زنک سلفیٹ کا رول جو ہے وہ سیکشول ہیلتھ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ زنک کا رول جو ہے وہ باقی چیزوں میں بھی، یعنی جو آپ کی جنرل ویل بینگ ہے اس کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ پھر بات آ جاتی ہے جناب ٹرائبولس کی۔ تو ٹرائبولس جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ جو مائکرو ویسکولیچر کا سرکولیشن ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے، اور جو پینائل مسلز ہیں، جو سائنسز ہیں، وہاں پہ بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اریکٹائل ڈسفنکشنز کی پرابلم ہو تو وہ اس کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں، یعنی بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے مائکرو ویسکولیچر میں، اور بلڈ سپلائی یا خون کی گردش بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ٹرائبولس کا یہ ہے۔ اسی طرح یوہیمبین اور جنسنگ بھی جو ہیں وہ بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھاتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ کے لیول کو بڑھاتے ہیں بلڈ میں، جو آپ کی کیپیلریز ہیں، جو آپ کے اسمال بلڈ ویسلز ہیں، وہاں پہ نائٹرک آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے تو جو بلڈ ویسلز ہیں یا جو شریانیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں، بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے، اور آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ امپروومنٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ کا تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ویتھانیا کا اگر ذکر کیا جائے تو ویتھانیا بھی ایک نیوٹراسیوٹیکل ہے جو کہ چائنا میں اور مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو افادیت ہے وہ نہ صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بلکہ پری میچور ایجیکولیشن کے لیے بھی، یعنی وقت سے پہلے جو انزال ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب بات آ جاتی ہے جناب کہ کون سے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ سیف ڈرگز ہیں اور ان میں نائٹرک آکسائڈ کے لیول کو بڑھاتی ہے، ان میں ایس سچ کوئی بڑی سائیڈ ایفیکٹ یا ایس سچ کوئی بڑی کانٹرا انڈیکیشن ان میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں اگر وہ دائمی طور پہ مختلف قسم کی بیماریوں کا بھی شکار ہوں تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، کیونکہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں تھوڑا سا بھی اگر ٹیکیکارڈیا ہو جائے یا دل کی رفتار تیز ہو جائے تو ان کو انجائنا کی پرابلم ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسے کانٹینٹس جو کہ ویزو ڈائلیشن کرتے ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہارٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھتا ہے، اور اسی ہارٹ ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ آپ کو چیسٹ پین اور ڈسنیا یعنی سانس میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے۔ کسی کا بلڈ پریشر اس کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو جو سٹروک کے پیشنٹس ہیں یا جن لوگوں کو ہیمریجک سٹروک ہوا وہ لوگ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کریں۔ باقی اگر کسی کو اس میں سے کسی بھی کنٹینٹ کو ان کو ہائپر سینسٹیویٹی ہے یا وہ الرجک ہے تو ان کے ساتھ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ڈرگز میں اچھی بات یہ ہے کہ ان کی ڈرگ انٹریکشنز جو ہیں ماں سوائے ان ڈرگز کے کہ جو ویزو ڈائلیشن کرتی ہیں، یعنی الفا بلاکرز وغیرہ، ان کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے، بی پی ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ ادروائز کسی اور ڈرگ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایپیلیپسی کا شکار ہے، اس میں سیڈیشن وغیرہ نہیں ہے، اگر کوئی شوگر کا شکار ہے تو اس میں سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی بھی ڈرگ میں کہ وہ شوگر کی کنٹرول کو ایریٹک کر دے، اور اگر کوئی بلڈ پریشر کا شکار ہے اور نارمل اپنی دوائیاں لے رہے تو وہ اپنی دوائیوں کے ساتھ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اعصابی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، تو اس میں چونکہ زنک سلفیٹ ہے وہ آپ کی اعصابی صحت کے لیے بھی بہترین ہے، تو اگر آپ سائیکیٹرک دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں یا اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو بے شک آپ اس کا استعمال ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ سیف ڈرگ ہے، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، اور اس کی ڈوزج جو ہے وہ انیشلی اگر ہم سپرم کاؤنٹ اگر لو ہے یا اریکٹائل ڈسفنکشن مائلڈ سی ہے
تو اس میں ہم رات کے وقت ایک گولی دیتے ہیں، اور اگر سپرمیٹوجینیسس کم ہے، ہارمونل امبیلنس ہے، تو اس کے لیے 1 سے 2 مہینے یا 1.5 مہینہ جو ہے ہم صبح شام یہ ٹیبلٹ دیتے ہیں، پھر تقریباً 1 مہینے کے لیے رات کو اس ٹیبلٹ کا استعمال کراتے ہیں، اور اس سے کافی حد تک امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ سو وہ لوگ جو سپرم کی کمزوری کا شکار ہیں، جن لوگوں میں انفرٹیلیٹی کا وہ شکار ہیں، سیمن انالیسس ان کا ٹھیک نہیں آ رہا، سو بہت سے ایسے پیشنٹس میرے ہیں کہ جنہوں نے ایکسٹریم کا استعمال کر کے اپنی خوشی پائی ہے اور ان کی صحت کافی بہتر ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ ڈرگس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دوسروں تک یہ معلومات ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔